چاہے وضو کی حالت ہو یا بے وضو کی حالت ہو، قرآن کریم آپ سکھلایا کرتے ہیں۔ اور یہ مسئلہ پہلے تفصیل سے گزر چکا ہے کہ جنابت کی حالت میں اسی طرح حائضہ اور نفاس والی عورت قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتی، تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں۔ البتہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، باوضو بھی قرآن کریم کی تلاوت کر سکتی ہے اور بے وضو بھی تلاوت کر سکتی ہے۔ ہاں، قرآن کریم کو بے وضو چھو نہیں سکتے، بے وضو قرآن کریم کو چھو نہیں سکتے، لیکن تلاوت کر سکتے ہو، اور اس پر ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وبه قال حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا حفص بن غياث وعقبة بن خالد قال حدثنا الاعمش وابن ابي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئون القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا۔ قال ابو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح۔ دیکھو یہ روایت حسن صحیح ہے، میں نے وہاں بتایا تھا نا کہ جنابت کی حالت میں قرآن نہیں پڑھ سکتے، حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں نہیں پڑھ سکتے۔ وہاں روایتیں بعض لوگ کہتے ہیں ضعیف روایتیں ہیں۔ ارے ضعیف ہیں تو کیا آسمان ٹوٹ گیا؟ کیا ہوا ضعیف روایتیں؟ تیری رائے سے تو اچھی ہیں، پھر وہ متعدد صحابہ سے مروی ہیں، اور جب سندیں متعدد ہیں تو مجموعہ حسن لغیرہ ہی ہے۔ اور یہ حدیث حضرت علی کی ہے، اس کے اندر بھی صراحت ہے کہ جنوبی قرآن نہیں پڑھ سکتا، اور جب جنوبی نہیں پڑھ سکتا تو حائضہ اور نفاس والی نہیں پڑھ سکتی، اور یہ روایت حسن صحیح ہے، اعلیٰ درجے کی صحیح ہے۔ وبه قال غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين قالوا يقرأ الرجل القرآن على غير وضوء ولا يقرأ في المصحف الا وهو طاهر۔ یہ سب کہتے ہیں کہ آدمی قرآن بے وضو تو پڑھ سکتا ہے، مگر قرآن میں دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا، مگر یہ کہ وہ پاک ہو، یعنی قرآن کو چھو نہیں سکتا۔ اگر وضو ہے تو قرآن کو چھو سکتا ہے، اگر وضو نہیں ہے تو قرآن کریم کو چھو نہیں سکتا، مگر تلاوت کر سکتا ہے۔ وبه يقول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق باب ما جاء في البول يصيب الارض۔ اس بات میں مسئلہ یہ ہے کہ زمین اور زمین جیسی چیزیں، زمین جیسی چیزیں مثلا درخت، دیوار، پکا فرش، گھاس پھوس، یہ سب زمین جیسی چیزیں ہیں، اگر ناپاک ہو جائیں تو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس بات میں مسئلہ یہ ہے کہ زمین اور زمین جیسی چیزیں اگر ناپاک ہو جائیں تو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ ہے دھونا۔ زمین ہو یا زمین جیسی چیز ہو، یعنی دیوار ہو، درخت ہو، گھاس پھوس ہو، دھونے ہی سے پاک ہوگی، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں۔ اور احناف کے نزدیک دھونے سے بھی پاک ہوتی ہیں، اور سوکھ جائے اور ناپاکی کا اثر یعنی رنگ بو مزہ باقی نہ رہے تو بھی زمین اور زمین جیسی چیزیں پاک ہو جاتی ہیں۔ سوکھنے سے بھی پاک ہوتی ہے اور دھونے سے بھی پاک ہوتی ہے۔ یہ پکا فرش ہے یا کچا فرش ہے، یہ دیوار ہے، یہ درخت کھڑا ہے، کسی نے اس پر پیشاب کر دیا اور
سے پاک ہو. غرض ائمہ ثلاثہ کے نزدیک زمین اور زمین جیسی چیزیں اگر ناپاک ہو جائیں تو پاک ہوگی صرف دھونے سے. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک دھونے سے بھی پاک ہوں گی اور سوکھ جانے سے بھی پاک ہوں گی، بشرطے کہ ناپاکی کا اثر رنگ و نزاکت خراب زائد ہو جائے. بعد میں ایک واقعہ ہے، مسجد نبوی میں مجلس ہو رہی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کے ساتھ صحابہ. ایک بدو آیا، اس نے آ کر 2 رکعت تحیت المسجد پڑھی اور نماز پڑھ کر دعا کی کہ اے اللہ مجھ پر رحم فرما اور محمد پر رحم فرما اور ہمارے ساتھ رحم میں کسی اور کو شامل نہ فرما. وہ بیچارہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ کا رحم بھی تھوڑا بہت ہوگا، اگر اتنے سالوں کو مل جائے گا تو میرے حصے میں تھوڑا سا آئے گا. تو اس نے قید بھی لگا دی کہ مجھ پر رحم کر اور حضور پر رحم کر اور ہمارے ساتھ میں کسی اور کو شامل نہ کر تاکہ مجھے رحمت زیادہ مل جائے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد تحجرت واسعا، تو نے ایک کشادہ چیز کو تنگ کر دیا. پھر اس کے بعد وہ اٹھا، بدو تھا، ابھی تہذیب سے واقف نہیں ہوا ہے، اٹھا ایک طرف کو مسجد میں ہو کر اور پیشاب کرنے لگا. تو لوگ دوڑے اس کی طرف، ارے کیا کر رہا ہے، ارے کیا کر رہا ہے. تو حضور نے لوگوں کو روکا، کیا کر رہا ہے، اس کو اطمینان سے پیشاب کرنے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر بہت سارے لوگ دوڑیں گے اور خدا نہ خواستہ وہ ڈر گیا، پیشاب کا بند لگ گیا تو وہ تکلیف میں مبتلا ہو جائے. دیکھو پیشاب شروع ہو جائے اور پھر اچانک ایمرجنسی روکنا پڑے تو بعد مرتبہ پیشاب کا بند لگ جاتا ہے، بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، بہت تکلیف سے گزرنا پڑے گا. تو لوگوں کو روکا اور ان سے کہا انما بعثتم میسرین، تم لوگ آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، مشکل کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے. اور پھر جب وہ بدو پیشاب کر چکا تو اس کو سمجھایا کہ یہ جو مسجدیں ہیں یہ پیشاب پخانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ذکر و اذکار کے لیے، تلاوت کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے بنائی جاتی ہے. بدو کو سمجھایا. اور پھر اس کے بعد کسی سے کہا، یہ جو ٹکڑا اگلا میں سنا رہا ہوں یہ کہانی میں ہے، یہاں نہیں ہے. کسی سے کہا کہ جہاں پر تم نے پیشاب کیا ہے اس جگہ کو کھود کر اتنی مٹی باہر پھینک. یہ ٹکڑا یہاں نہیں ہے، کہانی شریف میں. چنانچہ وہ مٹی کھود کر باہر پھینکوا دی. پھر اس کے بعد اگلا ٹکڑا یہاں نہیں موجود ہے. ایک شخص سے کہا کہ ڈول میں پانی بھر کر لاؤ. وہ ڈول میں پانی بھر کر لایا اور پیشاب کی جگہ پر وہ پانی ڈال دیا. حدیث شریف پوری ہوئی. یہ جو ڈول بھر کر پیشاب کی جگہ میں پانی ڈالا گیا کیوں؟ ائمہ ثلاثہ نے کہا یہی زمین کو دھونا ہے. یہ جو ڈول بھر کر پانی ڈالا گیا ہے یہی زمین کو دھونا ہے. معلوم ہوا زمین دھونے سے ہی پاک ہوگی، کوئی اور طریقہ پاک کرنے کا نہیں ہے. احناف کہتے ہیں یہ زمین کو دھونا نہیں ہے، جب مٹی کھجوا کر باہر پھینکوا دی تو ناپاکی تو باقی رہی نہیں. آپ فرض کرو یہ کپڑا ہے، اس حصے پر پیشاب کرا تو اتنا حصہ جہاں پیشاب کیا اتنا کاٹ کر ایک طرف کر دیا، علیحدہ کر دیا، باقی کپڑے کو دھونے کی ضرورت ہے.
جب اس جگہ پر سے مٹی کھجوا کر باہر پھینکوا دی تو وہ دھونے کی ضرورت رہی نہیں. یہ دھونے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اگر تم کسی جگہ پر پیشاب کرو تو جہاں تک پیشاب جائے گا بدبو اس سے آگے تک جائے گی. تو پیشاب جہاں تک گیا وہاں تک تو مٹی کھجوا دی، لیکن بدبو تو آگے تک گئی ہے تو اوپر سے پانی ڈلوا دیا گیا ہے تاکہ بدبو اور نیچے چلی جائے اور وہاں کوئی سجدہ کرے تو بدبو نہ آئے، بدبو ظاہر نہ ہو. اس مقصد سے پانی ڈلوایا گیا ہے، ورنہ دھلوانے کی ضرورت نہیں تھی. اس لیے کہ مٹی کھجوا کر ناپاک مٹی باہر پھینکوا دی گئی ہے. اور تھوڑی دیر کے لیے فرض کرو کہ یہ جو پانی ڈلوایا گیا ہے دھلوانے کے لیے ڈلوایا گیا ہے تو بھی یہ حدیث ہمارے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ ہم بھی یہ بات کہتے ہیں کہ زمین کو پاک کرنے کا ایک طریقہ ہے اس کو دھونا. ہم بھی تو اس بات کے قائل ہیں، لہذا یہ ہمارے خلاف نہیں ہوئی. ہاں ہم اگلی بات بھی کہتے ہیں، زمین کو پاک کرنے کا ایک طریقہ ہے اس کو دھونا، اور دوسرا طریقہ ہے کہ زمین سوکھ جائے. اور اس کی دلیل متعدد صحابہ سے روایت ہے، حضرت عائشہ سے بھی، حضرت علی سے بھی، ابن مسعود سے بھی، ابن عمر سے بھی، متعدد صحابہ سے روایت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زکوٰۃ الارض یبسھا، زمین کی پاکی اس کا سوکھ جانا ہے. زکوٰۃ الارض یبسھا، زمین کی پاکی اس کا سوکھ جانا ہے. اس روایت سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ اگر زمین پر ناپاکی گر جائے اور وہ سوکھ جائے زمین تو اس سے بھی زمین پاک ہو جاتی ہے. جس طرح زمین کو دھونے سے زمین پاک ہوتی ہے، اگر زمین سوکھ جائے تو اس سے بھی زمین پاک ہو جاتی ہے. اسی طرح بخاری میں ایک روایت پڑھو، حضرت ابن عمر کہتے ہیں، یہ بخاری کی روایت سنا رہا ہوں، بیچ میں ایک ٹکڑا آئے گا، وہ ٹکڑا بخاری میں نہیں ہے، وہ ابو داؤد میں ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں جب مسجد نبوی شروع میں بنائی گئی تو اس میں دروازے نہیں تھے، وہ ایک چھپر تھا. رات میں اس میں کتے گھساتے تھے اور پوری رات اس میں دھما چوکڑی مچاتے تھے، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں دوڑتے تھے اور اس میں پیشاب بھی کرتے تھے. یہ ٹکڑا پیشاب بھی کرتے تھے، یہ ابو داؤد میں ہے، یہ ٹکڑا بخاری میں نہیں. اس میں پیشاب بھی کرتے تھے اور صبح کو مسجد دھوئی نہیں جاتی تھی. بخاری میں بھی یہ جملہ ہے. آپ بتلاؤ، رات بھر کتے جب گھومیں گے تو کتا جب بھاگتا ہے تو ہانپتا ہے اور اس کی رائے ٹپکتی ہے اور اس کی رائے بھی ناپاک ہے. تو زمین پر تو ناپاکی گر رہی ہے. اور ابو داؤد کی روایت میں تو یہ ہے کہ پیشاب بھی کرتے تھے اور صبح میں مسجد کو دھویا نہیں جا رہا ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رات بھر کتوں نے جو کچھ کیا ہے، صبح ہونے سے پہلے پہلے زمین خشک ہو گئی ہے، ناپاکی کا اثر ظاہر ہو چکا ہے، اور جب زمین خشک ہو گئی تو زمین پاک ہو گئی، دھونے کی ضرورت باقی نہیں رہی. یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے اور بخاری شریف کی روایت ہے. بہرحال ابن عمر کی یہ روایت اور یہ حدیث زکوٰۃ الارض یبسھا، اس طرح کی تمام روایتوں کو اگر جمع کیا جائے تو واضح یہ بات نکل کر آتی ہے کہ زمین جیسی چیز ناپاک ہو جائے تو صرف دھونا ہی ضروری نہیں ہے، دھونے سے بھی وہ چیز پاک ہوتی ہے، اور سوکھ جائے اور ناپاکی کا اثر ظاہر ہو جائے تو بھی وہ چیز پاک ہو جاتی ہے.
وبه قال حدثنا ابن ابي عمر وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال دخل اعرابي المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فصلى فلما فرغ قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا فالتفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد تحجرت واسعا فلم يلبث ان بال في المسجد فاسرع اليه الناس لوگ اس کی طرف دوڑے فقال النبي صلى الله عليه وسلم اهبطوا عليه سجلا من ماء او قال دروا من ماء کہ اس نے جس جگہ پر پیشاب کیا ہے وہاں پانی کا ایک ڈول بہا دو ثم قال انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين تم لوگ آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو سختی کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے. یہاں سے اصول نکلا کہ مبلغین دین کا کام کرنے والے ان کو نرمی کا پہلو اختیار کرنا چاہیے، سختی کا پہلو نہیں. دین کا کام کرنے والا ہاں کسی لائن میں ان کو نرمی کا پہلو اختیار کرنا چاہیے، مگر اساتذہ اور طلباء کا جو رشتہ ہے وہ اس سے اوپر اٹھ کر ہے، وہ تعلیم و تعلم کا ہے. وہاں تربیت بھی مقصود ہوتی ہے، وہاں بعض مرتبہ سختی کرنی بھی پڑتی ہے. مثلا ایک بات کہوں میں تم لوگوں سے، یہ ہمارے شیخ صاحب مولانا سمیع اللہ صاحب کو اس سال ایک بڑی مصیبت سے گزرنا پڑ رہا ہے. تم لوگ جانتے ہو ان سے اہم چیز چھین لی گئی. جانتے ہو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار تم سب طلباء، اس کے ذمہ دار تم سب طلباء. میں پچھلے سال دیکھتا تھا حضرت پڑھانے کے لیے تشریف لاتے کہ ساری جماعت باہر نکل رہی ہوتی ہے. اب بیچارے بوڑھے آدمی 70 سال عمر ہے، کسی کو ڈانٹ نہیں سکتے، کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے، تو تم لوگ ناجائز فائدہ اٹھاؤ گے. اب استاد اندر آیا، سارا باہر چلے گئے تو محتمم کی نظروں میں کیا ہوگا کہ استاد جو ہے ناکام ہے. یہی تو سمجھے گا محتمم، تو اس کو بیچاروں کو نقصان اٹھانا پڑا. تو وہ نقصان محتمم کی وجہ سے نہیں پہنچا، تمہاری وجہ سے پہنچا. مثلا وہ شام کو 2 گھنٹے پڑھاتے، مجھے بتلایا گیا کہ جب وہ بیچ میں 1 گھنٹہ پورا ہونے کے بعد دوسری گھنٹہ کتاب شروع کرتے ہیں تو بیچ میں 5-10 منٹ وقفہ لیتے ہیں، تو تم لوگ سارے نکل کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں. مجھے پتا ہے اس وجہ سے محتمم صاحب کو اعتراض ہے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں قصور استاد کا ہے، تو اگلے سال مزید نقصان پہنچ جائے گا. تو یہ نقصان کس نے پہنچایا؟ محتمم نے نقصان پہنچایا یا تم لوگ ذمہ دار ہو اس کے؟ یہ تم لوگ ذمہ دار ہو. حضرت کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے 100% ذمہ دار تم ہو. تمہاری بدتمیزیوں کی وجہ سے حضرت کو یہ نقصان ہوا. تو اساتذہ اور طلباء کا جو رابطہ ہوتا ہے وہ اوپر کا ہوتا ہے، اس کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی پڑتی ہے. اگر طالب علم حرکت کرے تو اسے خواہ کتنا ہی بڑا ہو اسے فوراً مرغا بنانا چاہیے اور اس پہ لڑ بجانا چاہیے تاکہ اس کی جو اپنی پوزیشن ہے وہ مجروح نہ ہو. آپ خود ہی بتلاؤ، میں یہاں سبق پڑھاؤں اور تم لوگ آنا جانا کرتے رہو اور باہر کھڑے رہو تو تم مجروح ہوگے یا میں مجروح ہوں گا؟ تم تو 1 سال کے بعد چلے جاؤ گے، بہنا تو مجھے ہے نا، تمہیں تو 1 سال کے بعد چلے جانا ہے. تو پوزیشن مجروح تمہاری ہوگی میری ہوگی. آپ میری بات کو سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو حضرت کو جو نقصان پہنچایا ہے کسی نے نہیں پہنچایا، بدبخت طالب علموں نے پہنچایا. اس کے 100% ذمہ دار تم لوگ، 100% ذمہ دار تم لوگ ہو. اور اس کا مواخذہ بھی تم طلباء سے ہی ہوگا قیامت کے دن. ان کو جو کچھ نقصان پہنچا تم لوگ ذمہ دار ہو. تم نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، تم نے ان کا حق مارا ہے، ان کے بڑھاپے کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، تو
تم لوگ ہی اس کے قیامت کے دن جواب دے رہو گے. تو دوسری جگہوں پر نرمی رکھی جائے گی، مگر استاذ طالب علم کا جو ربط ہے وہ اوپر کا ہے، وہ معلم کا ہے، وہاں تربیت بھی مقصود ہوتی ہے. اگر طالب علم ایسی حرکت کرے جو نہیں کرنی چاہیے تو اسے مرغا بنانا چاہیے، یہی اس کے حق میں نرمی ہے. قال سعيد قال سفيان حدثني يحيى بن سعيد عن انس بن مالك نحو هذا وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وواخلة بن الاسكري. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وهو قول احمد واسحاق. وقد روى يونس هذا الحديث عن الزهري عن عبيد